اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ اللہ یزجی چلاتا ہے صحابن بادل ثم پھر یؤلف ملاتا ہے بینہ آپس میں ان بادلوں کو، وہ یعنی آپس میں ملاتا ہے، ثم یجعلہ وہ اس کو کرتا ہے رکامن تہ بتہ، ان بادلوں کو وہ تہ بتہ کیا کرتا جاتا ہے، بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ فترا پھر تو دیکھے ود کا بارش یخرجو نکلتی ہے من خلال ہی اس کے درمیان سے، وینزل وہ اتارتا ہے من السماء آسمانوں سے، من جبال پہاڑ فیہا اس میں، من برد اولے، فیصیب وہ پھر ڈال دیتا ہے بہی اسے من یشاء جس پر وہ چاہے، ویصرفہ اور پھر اسے پھیر دیتا ہے ہٹا دیتا ہے ان من یشاء جس سے وہ چاہے، کہیں تو وہ اولے برس پڑتے ہیں، کہیں سے وہ ان کو ہٹا دیتا ہے کہ یہاں نہیں برسنا تم نے۔ یکادو قریب ہے سنا چمک بر کے ہی اس کی بجلی یذہبو لے جائے بالابصار آنکھوں کو، پھر اس کے اندر جو اس نے بجلی رکھی ہے، وہ جو چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ مل کر کیا صورت اختیار کرتے ہیں، اور وہ اتنی چمک پیدا کرتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں خیرہ ہو جائیں، تمہاری آنکھیں اس کو دیر تک دیکھ نہ سکیں۔ یہ دیکھو یہ ارینجمنٹ کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں ویسے تو آپ اگر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے عوامل دیکھیں گے کچھ کہ جی کچھ ایئر پریشر تھا، ٹمپریچر تھا، جس کے ادھر سے ادھر ہونے سے کچھ کہیں ویکیوم کریٹ کیا گیا، پھر اس کو ہوا کو اس ویکیوم کی طرف رش کروایا گیا، پھر ٹمپریچر یا پریشر کو مینٹین کہیں سے اس کو چینج کیا گیا، تو اس طرح یہ ساری چیزیں بنی تو پھر بارش۔ کوئی پوچھے یہ ٹمپریچر، اس کا یہ پریشر، یہ کریٹ کس نے کیا، فیصلہ کس نے کیا کہ راؤنڈ دا ایئر یہ اس کا اب یہاں پہ یہ فیز ہونی چاہیے، یہ فیز ہونی چاہیے، اب اس کو اس سمت میں جانا چاہیے، بادلوں کو اس سمت میں نہیں جانا چاہیے، یہاں برسنا چاہیے یا نہیں برسنا چاہیے، یہ ویکیوم، یہ پریشر، یہ ساری چیزیں، ٹمپریچر، اس کو کس نے مینٹین کیا، اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ پھر اس کے اندر یہ ساری ارینجمنٹ، یہ دیکھیں کس طرح اس کے اندر ٹمپریچر کو کس طرح کول ڈاؤن کیا گیا، پھر اس کے اندر اتنا اس نے ٹھنڈک، اگر بیچ میں سے ہوا کے ریزسٹنس کو ایک بوند یہاں سے اوپر سے جو آتی ہے اتنی بلندی سے آتی ہے، اگر کہتے ہیں ہوا کے اس رکاوٹ کو، ریزسٹنس کو ہٹا دیا جائے گا، ایک بوند اگر کسی کی کھوپڑی پر پڑے تو اس کا آر پر سوراخ کر دے، اولے نہیں، جسٹ ایک پانی کی بوند۔ لیکن دیکھیں کون ہے جس نے اس کو زمین تک پہنچتے پہنچتے اس قابل کر دیا کہ وہ کسی کو تنگ نہ کرے، وہ برداشت ہو سکے؟ کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے نا جو دیکھیں سمندروں کی تہوں سے، جھیلوں کی تہوں سے کیسے اس نے بخارات کو کیسے اٹھایا، پھر اس کے اندر کیسے اس نے ڈینسٹی لائی، اس کے اندر کیسے اس نے بادلوں کی سی صورت، اس میں سے نمکیات کا کیا رول تھا، ٹمپریچر کا کیا رول تھا، یہ ساری چیزیں کیسے آئیں، کیسے بنی، پھر کتنی بڑی مقدار بنائی گئی، پھر اس کو ہواؤں کے کیسے اس کو ہنکوایا گیا، کہاں پہ لے جایا گیا، کتنے بڑا ایریا دیکھے اس نے کور کروایا، اور اتنے دیکھیں اب آپ کو پہاڑ کی جو ہواؤں میں معلق ہیں، اس کے ذرا یوں سوچیں کہ آپ اگر ایک پانی بالٹی بھرتے ہیں، اگر آپ اگر اس کو زمین پر پڑی ہے تو پڑی ہے، اگر آپ اس کو اٹھاتے ہو تو آپ کو کتنا اس میں بوجھ لگتا ہے، آپ اس کو اٹھا کر چلنا شروع کر دو، آپ اگر سیڑھیاں طے کرتے ہیں یا کسی لفٹ سے اوپر جاتے ہیں، پہلی منزل دوسری منزل، اگر آپ 10-20 منزلوں پر اوپر جائیں تو آپ کی کشش شکل آپ کو دیکھے کتنی بھاری پڑ جائے گی، وہ ایک پانی بالٹی، اب کتنا پانی ہواؤں میں معلق ہے، کتنی بلندی الٹیچیوڈ پر وہ موجود ہے، وہ کتنا اس کا وزن ہوگا، تو سہارا ہوا ہے ہواؤں نے، اور وہ پانی دیکھیں آپ کے گھر کا جو ٹینک ہے وہ خالی کیا جائے، آپ کے گھر کا سین مشکل سے وہ بھر جائے، مشکل سے بھرے گا، آپ سارے گھر والے اٹھاؤ اس ٹینک کو، آپ اٹھا نہیں سکتے، اتنا بھاری ہوگا، اٹھا کر بلندی پر لے کر تو جا کے دکھاؤ، اور جس نے پورے کے پورے بعض دفعہ پورے صوبے پر، پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنی بڑی مقدار میں پانی ہوتا ہے اور کتنا اس کا وزن ہوتا ہے، اور دیکھیں کیسے ندی نالے بہ رہے ہوتے ہیں ہواؤں میں، کس نے سہار کے رکھا۔ اور پھر جیسے میں نے آپ سے کہا اگر کسی پلین سے آپ ٹریول کریں، اوپر جا کے دیکھیں تو پہاڑوں جیسے پہاڑ نہیں کھڑے ہوتے ایسے بادل آپ کو نظر آئیں گے، پھر اس میں کتنی ٹھنڈک، کس نے اولے کیسے جمع کیے گئے، اس کے اندر رکھے گئے، پھر اس کو نیچے بھیجا گیا،
ساری ارینجمنٹ کرنے والی کون ذات ہے؟ کوئی ہے نا؟ کبھی سوچا؟ وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا اللہ ہے، میں نے لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔ اس نے میرے لیے قرآن بھیجا ہے، احکامات بھیجے ہیں، میری کامیابی کا، میری بہتری کا، میری لیے شان، میری لیے عظمت کا اس نے ایک راستہ چنا ہے، اور میں اس راستے کو میرے لیے پسند کیا ہے۔ کیا میں اس راستے پر چلنے کو تیار ہوں؟